اچھا ہم اگلی بات کرتے ہیں. دیکھیں جی جو باجوہ صاحب کی اور فیض امین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی مسلسل بتاتے تھے کہ ان کے درمیان سے ہوا نہیں نکلتی. آج بھی ان کے اس کے ڈرامے جو ہیں نا اسی طریقے سے جاری ہیں. اور اگر ان میں سے ہوا نہیں نکلتی تو پرویز الہی صاحب بھی اسی صف میں. یہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے. یہ ہم پبلک کے لیے جو ان سے نا مختلف ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ یار اس سے پہلے کہ باجوہ صاحب پہ کوئی ایکشن لیا جائے بڑا کوئی مطالبہ بنے اتنا زیادہ اٹیک کرواؤ کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے لیے انر کا مسئلہ بن جائے. یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو پرویز الہی صاحب بھی بتا رہے ہیں جی ہمارا دشمن تھا جی پڑ گیا تھا جی پھر وہ باجوہ صاحب نے ٹھکائی کی. یار کوئی یہ الفاظ ہیں. ایک طرف سے تو ہمیں دیکھیں تو الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں دیسی ٹائپ کے سے ہوتے ہیں کہ چنگی ایسی طرح ہوندی. لیکن یہ نہیں ہوتا. یہ تو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. یار اس کو پریشرائز کرنا تو پریشرائز کر میں آگے بچا لوں گا میں پریشرائز کرتا ہوں تو آگے بچا لیں. نہیں نہیں یہ سر جی چھڈو جی اپنا ہی بندہ ہے. یہ سارے ڈرامے بازی ہوتی ہیں. دیکھیں 2017-18 وہ پی ایم ایل این کی پھینٹی لگ رہی تھی کہ جس طرح بالکل جو ہے نا یتیم بچے کو مارا جاتا ہے نا کوئی بےچارا پوچھنے والا نہیں ہوتا اللہ رحم کرے. اس طرح سے پھینٹی لگ رہی تھی جس کو چاہتے تھے اندر کرتے تھے. لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جو باپ کے لیے بھی کھڑی ہوئی پارٹی کے لیے بھی کھڑی ہوئی اور پاکستان کے لیے بھی کھڑی ہوئی اور اس نے سارے جو ہے نا پولیٹیکل سسٹم کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اس کا نام تھا مریم نواز شریف. جی اس کا نام ہے مریم نواز شریف. آج اگر پاکستان بچا ہے نا تو یہ تاریخ لکھی جائے گی تو پتہ لگے گا. بہت سارے لوگ ابھی وہ باتیں بھی نہیں بتا پا رہے کہ اس نے کیا کیا اپنے باپ کے لیے پی ایم ایل این کے لیے اور پاکستان کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ٹائم میں بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں وہ آ کے فرنٹ پر کھیل بھی رہے ہیں لیکن ان کو ایک ہی خوف ہے. سب سے زیادہ خوف جو ہے نا پی ایم ایل این والوں کو ہے کہ مریم نواز شریف نہ آ جائے فرنٹ پہ. اس کے بعد جو اگر کوئی خوف ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو ہے کہ اگر مریم نواز شریف آ گئی تو وہ سندھ میں بھی گھسے گی وہ کے پی میں بھی جائے گی وہ بلوچستان میں بھی پاکستان کا جھنڈا لہرائے گی مسلم لیگ نون کا جھنڈا لہرائے گی. پنجاب میں تو وہ بیٹھی بیٹھی. یعنی کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار اتنی طاقتور پی ایم ایل این بنی کیسے تھی. ریزسٹ کرنا آیا کیسے تھا. نیب کی جو پیشیاں تھیں میاں نواز شریف کی پیشیاں تھیں شہباز شریف صاحب کی پیشیاں تھیں جو زیادتی ہو سکتی تھی کی وہ پیشیاں وہ نوٹس روکے کس نے تھے. پی ایم ایل این کو ایک ایسی جماعت کے ایک وقت آ گیا تھا کہ پتہ لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے نا یہ گلے میں ہاتھ ڈال کے جو ہے نا یہ سب کچھ کھینچ کے باہر نکال دے گی یہ جو ڈاکٹر آئیں. لیکن آج وہ کہاں. یہ ہم سب کا فرض ہے اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ مرہون منت ہے یہ پاکستان بچا ہوا مریم نواز شریف کا. میں یہ لفظ بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہو کے بولنے پڑ رہے ہیں کہ نہ تو ان کے والد ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف اس بات کا احساس کر رہے ہیں نہ پی ایم ایل این کر رہی ہے اور نہ پاکستان کی قوم کو یہ بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ وہ کون تھا کون سی شخصیت تھی. تو یہ تھوڑا یہ بڑی تکلیف دہ ہے. باقی ارشد پہلی صاحب ذرا بات پہ آگے میں ایک جی سیکنڈ کے اندر اندر بات ختم کر دوں جی جی ہاف منٹ. سر یہ کوئی بھی ڈاکٹرائن ہو یا مارشل لا ہو یہ سب ایک فائنینشیل کریکشن ہوتی ہے. فائنینشیل ایک وار اسٹریٹجی کے تحت یہ آتے ہیں پلاٹوں پہ قبضے کرتے ہیں زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں گڑبڑ کرتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں کہ یہ جب فصل تیار ہوگی ہم کاٹیں گے. تو یہ بھی ڈاکٹرائن ایسی تھی. سب ارب پتی ہو گئی ہیں اور جو نئی ٹیم آئی ہے جتنا بھی اوور ہے سارے مجھے بتائیں. وردی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے جو باجوہ صاحب کے وردی میں جتنی جیبیں تھیں کیا عاصم منیر صاحب کی وردی میں بھی اتنی جیبیں ہیں یا کم زیادہ. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. بالکل ٹھیک. راجہ صاحب ایک نے ابھی آخری جوائن میرا نقطہ لے لیں راجہ صاحب سے پہلے ایک جملے میں. جی اس وقت عالمی مالیاتی حالات کی وجہ سے تمام ہی تھرڈ ورلڈ کے جو لیڈرشپ ہے ان سب کو اپنے ایسٹس کی اس وقت پڑی ہوئی ہے باہر جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ بہت سے لوگوں کے دورے دیکھیں گے باہر کے ملکوں میں اور وہ باہر بظاہر تو یوں پالیسی اور ملاقات ہوتی ہے کیونکہ ایک آدمی ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہو مگر ان کے جو ملٹی کنٹری جو ان کے سٹاپس ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو
ایگریگیٹ کر رہے ہیں، کچھ کو وہ جلدی سے لیگویڈیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ کو وہ وہاں سے مزید دوسری طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسا چانسز اور ایسا خطرہ لگ رہا ہے کہ امریکن الیکشن کے قریب جا کر کے کچھ انٹرنیشنل اداروں کی ڈیٹا کلیکشن کا جو سسٹم ہے وہ ایک اور پاناما پیپرز ٹائپ ایک انویسٹیگیشن آئے گی، اور احمد نورانی اس پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ راجہ صاحب نے جوائن کیا جی، ہمیں راجہ صاحب آپ